بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل صبح کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ خوش قسمتی سے ہم نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں زندگی کی تمام آسائشیں موجود تھیں۔ میں اکلوتی اور میرے دو بھائی تھے، جان محمد اور شان محمد۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ماموں جان کا گھر تھا۔ وہ ایک محکمے میں معمولی ملازم تھے اور ہماری نسبت کافی بدحالی اور غربت کا شکار تھے، جبکہ ان کا گھرانہ ہم سے بھی مختصر تھا۔ فوزیہ ان کی اکلوتی اولاد اور میری ہم عمر تھی۔ میری پیدائش کے دوسرے روز بابا جان کی ترقی ہو گئی، تبھی وہ مجھے خوش بخت کہا کرتے تھے۔ میرا نام بھی انہوں نے خوش بخت تجویز کیا۔ بابا جان مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ امی زیادہ پیار اپنے بڑے بیٹے جان محمد سے کرتی تھیں۔ وہ ان کو پیار سے جانو بلاتی تھیں، تو ہم بھی جانو بھائی کہنے لگے۔ اس طرح ان کا نک نیم جانو پڑ گیا۔ جب جانو بھائی 5 برس کے ہو گئے تو ان کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ بھائی کی دیکھا دیکھی شان نے بھی ضد کی کہ اسے اسکول جانا ہے۔ وہ ابھی چھوٹا تھا۔ امی نے منع کیا کہ اگلے سال داخل کرا دیں گے، لیکن والد صاحب نے بچے کا شوق دیکھتے ہوئے اس کو بھی اسی اسکول میں KG کلاس میں داخل کروا دیا کہ جہاں جانو بھائی کو داخل کیا گیا تھا۔ اس طرح دونوں بھائی ایک ساتھ اسکول جانے لگے۔ جب جانو بھائی نے پہلی اور شان نے KG پاس کر لی تو بڑے بھائی کا استعمال کیا ہوا یونیفارم اور کورس چھوٹے بھائی کو مل گیا، اور جانو بھائی کو نئی کتابیں، بیگ اور یونیفارم خرید کر دے دیا گیا۔ اس پر چھوٹا بگڑ گیا کہ میں پرانی چیزیں نہ لوں گا۔ مجھے بھی جانو بھیا کی طرح نئی کتابیں، نیا بیگ اور نیا یونیفارم لے کر دیں، مگر امی جان نے اس فرمائش کو بچے کی ضد سمجھ کر رد کر دیا اور بولیں، بیٹا فضول خرچی اچھی بات نہیں۔ درمیانے گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بھائی شان کے دل کو ٹھیس لگی اور اسے جانو بھائی بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ اس کے دل میں استعمال شدہ چیزوں کی نفرت بیٹھ گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی بڑا بھائی پاس ہوتا ان کا پرانا کورس، یونیفارم چھوٹے کو دے دیا جاتا۔ وہ دن بھی آ گیا جب جانو بھائی نے میٹرک کر لیا۔ ان کو ٹیکنیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور شان بھائی کو ان کی استعمال شدہ چیزوں سے نجات مل گئی۔ ہماری ماموزاد بہن فوزیہ مجھے اور شان بھیا کو شروع سے اچھی لگتی تھی اور ہم تینوں ساتھ کھیلتے اور باتیں کیا کرتے، جبکہ بڑے ہونے کے سبب جانو بھیا ہم سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ فوزیہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی اور ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ واپسی میں شان ضرور اس کے گھر جاتا اور تھوڑی دیر ماموں کے گھر گزار کر آ جاتا۔ اس بہانے امی جان کو ماموں کے گھر کی خبریں بھی مل جاتی۔ وہ جب بھی کوئی اچھی چیز پکاتی، شان کے ہاتھ ان کے گھر بھجوا دیتی۔ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ شان خوش خوش وہ پکوان لے کر ماموں کے گھر چلا جاتا اور اسے ان کے گھر جانے کا بہانہ بھی مل جاتا۔ ایک بار میٹھی عید پر ہمارے نئے کپڑے بنے۔ شان بھائی کو تیز بخار تھا، اس لیے وہ نیا سوٹ نہ پہن سکا، جبکہ جانو بھائی نے اپنا نیا جوڑا پہن لیا۔ عید گزر گئی۔ چند دن بعد ہمارے ایک عزیز کے ہاں شادی تھی۔ جانو بھائی نے شان کو بتائے بغیر اس کا عید والا جوڑا پہن لیا۔
جو بالکل نیا تھا اور چھوٹے نے ابھی اسے انگ بھی نہ لگایا تھا۔ شان نے امی سے احتجاج کیا کہ میرا نیا جوڑا مجھے بتائے بغیر کیوں جانو بھیا نے پہنا ہے۔ ماں نے یہ کہہ کر اسے خاموش کرا دیا کہ تیرا بھائی ہی تو ہے، کوئی غیر تو نہیں۔ یوں چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کے لیے نفرت کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ دوسرے روز اس نے وہ کپڑے سیابی سے خراب کر دیے۔ یہ اس کے باغی دل کا پہلا انتقام تھا جو شان بھائی نے بڑے بھائی کے بجائے خود اپنے آپ سے لیا۔ دونوں بھائیوں کا جو بھی مسئلہ ہوتا، ماں اور بابا جان بڑے بھائی کا ساتھ دیتے اور چھوٹے بیٹے کی ہر بات، ہر احتجاج کو یوں رد کر دیتے جیسے وہ ان کا لیپالک ہو۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ شان بھائی بھی میٹرک میں آ گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کھولی۔ اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا: میرے دل کا ورق سادہ ہے اب تک، اجازت ہے تمہارا نام لکھ لوں۔ تحریر دیکھ کر میں اور شان دونوں سمجھ گئے کہ یہ شعر فوزیہ نے لکھا ہے۔ یوں بچپن کی دبی چنگاری نے جوانی میں آگ کی صورت اختیار کر لی۔ اس بات کا علم ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے فوزیہ کے ساتھ ہوم اکنامکس اور شان بھائی نے ڈگری کالج میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ہی شام کو ایک جنرل اسٹور پر پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ جانو بھائی کے پاس الیکٹرک کا ڈپلومہ تھا، سو انہوں نے ایک الیکٹرک کی دکان پر کام شروع کر دیا۔ یہ ایک منحوس صبح کا ذکر ہے جب ماموں ہمارے ابدی نیند سو گئے۔ ممانی جان اور فوزیہ اس صدمے سے بے حال تھیں۔ ماں جی کا اکلوتا بھائی اور ممانی کا کفیل ان سے روٹھ کر جا چکا تھا۔ بہرحال وقت تو دھیرے دھیرے سارے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ ماموں کی پینشن کی رقم ممانی نے بینک میں جمع کروا دی، جس سے ہر ماہ جو منافع ملتا وہ اس سے گزر بسر کرنے لگی۔ ماموں کی وفات کے بعد شان کے تمام ہمدردانہ جذبات ممانی اور فوزیہ کے لیے وقف ہو کر رہ گئے۔ ایک دن وہ ان کے گھر گیا۔ ممانی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے فوزیہ سے کہا: میری خواہش ہے کہ تم آئندہ میرے گھر مت آنا، اب تم ہمارے گھر بس دلہن بن کر ہی آنا۔ وہ بھیا کی بات سن کر شرما گئی۔ شان کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر گھر آ گیا۔ انہی دنوں بابا جان ریٹائر ہو گئے۔ ان کو جو رقم ملی آدھی گھر کی مرمت پر لگا دی اور آدھی بینک میں جمع کروا دی۔ خود انہوں نے پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ اس طرح دونوں کی آمدنی سے گھر کا خرچ چلتا رہا، جبکہ شان بھائی اخراجات خود اٹھاتے۔ اپنی کمائی کے پیسوں سے وہ ممانی اور فوزیہ کی مختلف طریقوں سے مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ شان بھیا نے گریجویشن کر لی۔ اب وقت نے اپنا رنگ دکھایا۔ جانو بھائی کو امریکہ جانے کا چانس مل گیا۔ امی اور بابا جان نے ان کو لاکھ منع کیا، وہ نہ مانے۔ بالآخر امی جان نے ان کو اس وعدے پر جانے دیا کہ وہ وہاں شادی نہیں کریں گے بلکہ یہاں آ کر کریں گے۔ اس کے جواب میں جانو بھائی نے امی کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ انہوں نے کیا کہا ہم نہ جان سکے۔ وہ امریکہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد ان کی طرف سے رقوم اور تحائف آنے لگے۔ وہ ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے تھے۔ شان بھیا کے لیے پرفیوم، جینز، شرٹ وغیرہ سب چیزیں نئی ہوتی، مگر ان کو لے کر شان بھائی خوش نہ ہوتے۔ ان کو لگتا کہ یہ سب استعمال شدہ ہیں، تبھی وہ ان چیزوں کو ایک طرف ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا بچپن سے جمع شدہ وہ زہر تھا جو جوانی میں نفرت بھرا لاوا بن چکا تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد شان نے بطور لیکچرار ایک کالج جوائن کر لیا۔ اچھی کارکردگی کی بنا پر اس کا شمار بہت کم عمر میں اچھے اساتذہ میں ہونے لگا۔ یہ ایک شام کا ذکر ہے جب ممانی ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔
شان بھائی اپنی الماری صاف کر رہے تھے کہ ہمارے کانوں میں امی کی آواز آئی۔ وہ ممانی سے کہہ رہی تھیں کہ فوزیہ کا تم کہیں رشتہ نہ کر دینا، یہ میری بہو بنے گی۔ بابا جان کی تائید پر ممانی کو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ 3 سال کے عرصے میں جانو بھیا کی بھیجی رقوم سے ہم نے معاشرے میں اچھا مقام بنا لیا۔ امی بھی مختلف طریقوں سے ممانی کی مدد کیا کرتی تھیں تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ایک صبح کالج کے پرنسپل نے شان کو بلا کر کہا کہ کالج سے آل پاکستان ٹور پر آپ لوگ جا رہے ہیں۔ میں نے تم کو اس ٹور کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ انہی دنوں جانو بھائی کا خط آ گیا کہ وہ امریکہ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ امی اور بابا جان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے شان سے کہا، تمہارا بھائی آ رہا ہے اور تم ٹور پر جا رہے ہو، کیا تم اس کو لینے ایئرپورٹ نہیں جاؤ گے؟ وہ کیا سوچے گا؟ مجبوری ہے امی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا جانا کالج کی طرف سے ضروری ہے کیونکہ میں سربراہ ہونے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں۔ یوں وہ جانو بھیا کے آنے سے 2 روز قبل اپنے کالج کے ساتھیوں اور طالب علموں کے ہمراہ ٹور پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سارا پاکستان دیکھا، فوزیہ کے لیے ثقافتی نمونے خریدے۔ ان کی تمام تر شاپنگ کا محور صرف اور صرف فوزیہ تھی۔ ٹور سے واپسی پر انہوں نے پرنسپل کو تمام لڑکوں کی رپورٹ دی، پھر کالج وین میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ان کی نظر سب سے پہلے فوزیہ پر پڑی۔ خوشی اور خفگی دونوں تاثرات ان کے چہرے پر آ گئے۔ خوشی اس لیے کہ سب سے پہلے وہ نظر آ گئی، اور خفگی اس لیے کہ شان نے اسے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا، وہ پھر بھی آئی بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بغیر بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے، کمرے میں سامان رکھا، پھر سب سے پہلے امی جان کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا، دعا دی اور کہا کہ تیری ممانی کو اچانک دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اسی نازک حالت میں اس نے فوزیہ کو رخصت کرنے کی آرزو کی، اور ہم نے تمہارا انتظار کیے بغیر اس کو تیرے بھائی کے ساتھ نکاح کر کے رخصتی کروا لی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ممانی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا ہمیں آنن فانن سادگی سے جان محمد کے ساتھ فوزیہ کی شادی کرنا پڑ گئی۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا امی کہی جا رہی تھی۔ شان کچھ نہ سن رہا تھا، اسے کیا ہوش تھا، اسے تو بس اپنے کانوں میں سائیں سائیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ 2 دن کی طویل بے ہوشی کے بعد جب حالت سنبھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق ذہنی صدمہ تھا، یعنی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں شان کو کئی دن رہنا پڑا۔ میرا بھائی گھر آیا تو اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ شکوہ کس سے کرتا؟ خاموش محبت نے خاموشی سے دم توڑ دیا۔ ادھر فوزیہ بھی چپ چپ اور گمسم تھی۔ بھائی اور ماں کی خاطر شان بھائی نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ ان کو فوزیہ سے کوئی گلہ نہ تھا کہ لڑکیاں بے بس ہوتی ہیں۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ جان محمد نے امریکہ جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں فوزیہ کو ہی اس کی دلہن بناؤں گی۔ تبھی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ تب مجھے وہ سرگوشی یاد آ گئی جو بڑے بھائی امریکہ جاتے ہوئے امی جان کے کان میں کر کے گئے تھے۔ وقت نے میرے شان بھیا کو ایک بار پھر سے پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران بابا جان بیمار ہو گئے اور ہم کو داغِ مفارقت دے گئے۔ بھائی کے آنگن میں 2 بچوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک دن جانو بھائی اپنے ننھے منھے بیٹے کے لیے دودھ کا ڈبہ لینے گئے تو ان کا کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جس حالت میں گھر واپس آئے،
इस पर महल्ले की हर आंख अश्क बार थी। 1 साल में 2 प्यारों की अमवात ने अम्मी को हिला कर रख दिया और वो बिस्तर से जा लगी। अभी फौजिया की इद्दत को ख़त्म हुए 1 माह गुजरा था कि अम्मी ने शान को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने सारी उम्र तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। तुझे मेरी आरज़ू पूरी करना होगी। फौजिया मेरे मरहूम भाई की निशानी है और इसके बच्चे मेरे लख्ते जिगर जानू की निशानी है। मैं चाहती हूँ कि वो इसी घर में रहें। तुम फौजिया से निकाह कर लो और अपने नन्हे मुन्ने भतीजों के सर पर शफकत का हाथ रख दो। अम्मी जान की इस ख्वाहिश पर ना चाहते हुए भी बेबसी से शान भाई ने सर झुका लिया। उनके पास इनकार के लिए अल्फाज न थे। यूं चंद बुजुर्गों की मौजूदगी में फौजिया मेरे छोटे भाई के निकाह में आ गई। इसके बाद अम्मी की तबीयत कुछ संभल गई और वो हशाश बशाश नज़र आने लगी कि उनके पोतों को चचा के रूप में बाप मिल गया। लोग कहते हैं कि वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। शान भैया को तो जानू भाई की हर शय से नफरत हो जाया करती थी कि नई चीज़ें उनको मिलती थीं और उनकी इस्तेमाल शुदा उसका मुकद्दर बनती थी। और हैरत की बात है कि जीवन साथी के मामले में भी किस्मत ने यही फैसला कर रखा था कि पहले इनकी चाहत जानू भैया से वाबस्ता हो, बाद में उनको मिले। ये खुशी मिली भी तो कैसे? ये आखिरी बाजी भी बड़े भैया ही जीत कर गए।